اذان دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے. دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے. ان المؤذن لا يدود في قبره، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا. تیسری بات کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا. شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں. پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا پھر باقیوں کو پہنائے گا. آج VVIP بڑا اوپر کا درجہ جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو. مزاجہ من تسنیم، جنت میں چشمے ہیں، رحیق، سلسبیل، کافور، معین، یہ جنت کے چشمے ہیں. ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم، ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم. جنت کے چشمے ہوں یا دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں، یوں انگلی ڈالو اور آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، اس انگلی پر پانی کی تری باقی ہے. وہ معین ہو، سلسبیل ہو، وہ رحیق ہو، وہ کافور ہو، وہ شہد ہو، وہ دودھ ہو، وہ پانی اور شراب ہو، آسمان دنیا پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اس سے عالی شان یہ جو جتنے دریا ہیں اور چشمے ہیں یہ زمین پر بہتے ہیں، کھدے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتا ہے. ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں ہے، بغیر کنارے کے چلتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دریا ہیں کہ اس میں جو جنتی کی کشتی چلے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی، 24,000 کلومیٹر سے بڑی. لگتا ہے لاؤڈ سپیکروں میں جوش آ گیا، پورا دا ساؤنڈ. تو ان میں چلنے والی کشتیاں وہ زمین سے لمبی چوڑی ہوں گی، 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، اس سے بڑی کشتیاں ہوں گی. ان کشتیوں میں سفر کریں گے وہاں ان کے لیے الگ جنت کی بیویاں ہوں گی. ان کشتیوں کو جنت کی مچھلیاں اور دریاؤں کی مچھلیاں گھیرے میں لے لیں گے. یہاں کنڈی ڈالو، بیٹھے رہو، پھر پکڑو، پھر لاؤ، پھر پکاؤ. وہ مچھلیاں منہ باہر نکالیں گے، یا ولی الرحمن السلام علیکم، سلام کریں گے، وہ جواب دے گا. پھر کہے گا، وہ کہے گی اتحب ان تاکلنی، آپ مجھے کھانا پسند کریں گے؟ کہے گا کیوں نہیں. تو وہ کہے گی کباب پیش کروں کہ سالن پیش کروں؟ وہ کہے گا پہلے اٹھتے تو آپ، پھر میں گل کرا. تو ایک چھلانگ لگا کے کشتی کے اوپر آ جائے گی. پھر کہے گی اب فرمائیے کیا کھائیں گے؟ کہے گا کباب کھلا. تو اپنے مونڈے کو یوں کرے گی، تو اس میں سے کباب نکل کے سامنے اسی کے گوشت کے. کہے گا سالن کھلا، تو یوں کرے گی، تو دوسرے مونڈے سے یوں نکل کے سالن کے ڈونگے. پرندے گھیرے میں لینے کے، پرندے، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں. ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل، اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، مجھے ٹرائی کرو. چونکہ موت نہیں اس لیے ہر پرندہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ. کھایا جائے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا. تو وہ کہے گا اچھا تو کھلا، تو جنت الفردوس کا پانی اور گھاس چارہ کھا کے آیا ہے. تو اپنے پروں کو، جیسے مور کو نہیں دیکھا آپ نے جب اپنا پر پھیلاتا ہے ناچنے کے لیے، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا. مور کے تو 20 25 30 50 پر ہوتے ہیں، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے. اور پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایک پر کو حرکت دے گا. تو جب وہ ایسے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی اور دسترخوان پہ لگ جائے گی. 70,000 قسم کے کھانے اس کے سامنے ہوں گے. ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا، ہزاروں برس اس کا مزہ لیتا رہے، لقمے کا مزہ ختم نہیں ہوگا.